سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله للناس أمثال. وقال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس ما ينفع الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم شبابك قبل هرمك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب التکریم حضرات علماء کرام، نوجوانان ملت اور دینی بھائیوں، یہ ہمارا جوڑ نوجوانوں کی نسبت سے ہے، اس لیے میری بات کا فوکس عام طور پر مجمع میں موجود نوجوان ینگسٹر جو طبقہ ہے وہ ہے. اگرچہ یہاں پر دوسرے بڑی عمر کے عوام جو دین سے محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، اللہ رسول کی باتوں سے شغف رکھنے والے موجود ہیں، اور دین کی بات تو سب کے لیے ہوتی ہے،
لیکن کچھ اسپیشلسٹ ٹاپک ہوا کرتے ہیں جو خاص لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ حضرات علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے پاس قرآن و حدیث کا ایک وافر علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے میں ان حضرات سے معذرت کرتے ہوئے صرف میری بات کا ٹارگیٹ میں جنرلی طور پر جو اسٹوڈنٹ کہلاتے ہیں، جو اسکولوں میں کالج میں پڑھنے والے ہیں، آن لائن آف لائن ایجوکیشن کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جس اعتبار سے بھی اس فیلڈ کے اندر ہیں، تو یہ میری بات کے زیادہ ٹارگیٹ ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مفید باتیں اللہ پاک آپ حضرات کی توجہات کی برکت سے کہلوائیں۔ اگرچہ میرے پہلے حضرت مفتی زبیر صاحب نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں بتلا دی ہیں اور بہت مفید باتیں سائنس پڑھنے والے لوگوں کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے والوں کے لیے، خصوصاً آج فکری ارتداد کے دور میں اور سائیکولوجیکل وار جو چل رہا ہے ایک ورلڈ لیول کے اوپر، لوگوں کو ناستک بنانے کا، دہریہ بنانے کا جو ایک منظم پلان ہے، اس سے متعلق کچھ تھوڑی سی گفتگو مولانا نے فرمائی۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، وہ انشاءاللہ اس بات میں تھوڑا سا جوز آ جائے گا، لیکن مستقل طور پر اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے الگ سے ایک پوری مجلس ہونی چاہیے کہ جس میں کیا فکری ارتداد ہے اور کس طرح سے لوگوں کی سوچ بدلتی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں تبلیغ جماعت کی محنت بڑی زور و شور کے ساتھ چلتی ہے اور بڑی آب و تاب کے ساتھ چلتی ہے، تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ نوجوان طبقہ کچھ مانوس تو ہے۔ اتنا زیادہ نوجوان طبقہ جو ہے بالکل ڈاؤٹ فلی اس کے اندر نہیں چلا گیا ہے، تو اس لیے ان باتوں کو زیادہ لاجیکلی نہ لیتے ہوئے ایسی باتیں بیان کی جائے جس سے نوجوان کو اپنی نوجوانی میں احساس ذمہ داری ملے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک اس عالم کا کریٹر ہے، اللہ نے اس عالم کی تخلیق کی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس عالم کا خالق اور کریٹر اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے کوئی بہت بڑی لاجیکلی ایسی چیز ضرورت نہیں ہے۔ ایسی کائنات میں یونیورسل جو ہے، یہ کائنات کی بہت بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود کی، ایک بہت بڑا پروف۔ اللہ پاک نے کائنات کو جو بنایا ہے، اس لیے ہمارے امام ابو حنیفہ جن کے ہم فالوورز ہیں، جن کا مسلک، جن کے پنتھ پر ہم چلتے ہیں، ان کی یہ کمنٹ ہے کہ اگر دنیا میں بائی چانس اللہ پاک اپنے میسنجر اور نبی کے سلسلے کو نہ بھی چلاتے، کوئی نبی اللہ کی طرف سے نہ آتا، اور اللہ پاک بندوں سے ایمان کا مطالبہ کرتے، تو بھی بندوں کے لیے یہ بات کافی تھی کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر وہ اللہ پر ایمان لائے۔
کوئی بھی کتاب نہ آتی، کوئی نبی نہ آتا، کوئی پیغمبر نہ آتا اور کوئی اللہ کا میسج نہ سنایا جاتا، تو بھی اللہ پاک نے دنیا میں ایک ایسی علامتیں رکھی ہیں کہ ان علامتوں سے کوئی بھی آدمی، جی شعور آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو سکتی، چاہے آدمی کتنی ٹیکنالوجی کے اندر چلا جائے۔ اللہ پاک نے کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جس میں تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی، چاہے ٹیکنالوجی کتنی ہائی ایڈوانس ہو جائے، سائنس کتنی ایڈوانس ہو جائے، لیکن اللہ نے اس کا جو سسٹم قائم کیا ہے وہ سسٹم تا قیامت رہے گا۔ مثلا گرم ہوا کا اوپر جانا اور ٹھنڈی ہوا کا نیچے آنا، یہ ایک سسٹم ہے۔ سائنس یہ چاہے کہ نہیں بھائی اتنے سالوں سے گرم ہوا تو اوپر جا رہی ہے، اب جو ہے اس کا الٹا کرتے، کیونکہ ابھی مفتی صاحب نے بتلایا کہ سائنسی نظریات جو ہے، حضرت مفتی صفی صاحب نے بہت اچھی تعبیر کی ہے کہ سائنسی نظریات یہ موم بتی کی نوک ہے، وہ ایک ڈگر پہ نہیں رہتی، جیسے موم بتی پگھلتی ہے وہ جو ہے ایک ڈگر پہ نہیں رہتی، ایسے سائنسی تھاٹ، سائنسی نظریات یہ ایک انسان کی سرچ ہوتی ہے، ایک انسان کی ریسرچ ہوتی ہے، اور انسان من حیث الانسان، انسان چاہے کتنا ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو وہ اللہ کے مقابلے میں تو ناقص ہی ہے۔ جب اللہ کے مقابلے میں ناقص ہے تو اس کی ریسرچ ناقص، اور اس کے تھاٹ اور اس کے نظریات اور اس کے کانسیپٹ وہ سب ناقص۔ تو اس لیے جب بات یہ ہے کہ سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اپنی باتیں بتلائی ہے اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میں نے جو اپنا نظام بنایا ہے، میں نے جو اپنی شریعت بنائی ہے، اور میں نے جو اپنی کائنات کا ایک شیڈیول قائم کیا ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں، کوئی پھیر پھار نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ چاہے بڑے سے بڑا سائنٹیفک آ کر کے اپنے نظریات کو رکھے، چاہے بڑے سے بڑا ماہر ٹیکنالوجی کا آئے اور وہ جناب رکھے، لیکن نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے بتایا کہ جب ہوا بہت گرم ہو جاتی ہے، بھاپ بن کر وہ اوپر جاتی ہے اور بادل کی شکل اختیار کر کے پھر برستی ہے، کوئی ٹیکنالوجی کا ماہر آئے اور کہا کہ بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے یار، یہ بارش میں لوگوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہوا جو ہے اوپر نہ جائے اور نیچے سے ہی پانی مل جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیا آپ کو بتلانے جا رہا ہوں کہ جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے، مثلا دن میں اجالا، رات میں اندھیرا، یہ جو اللہ پاک کا بنایا ہوا نظام ہے، اس نظام کو کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی بدل نہیں سکتا۔ اب سمجھیے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. یہ انسان کی تخلیق کا ایک نظام، جو سسٹم ابھی مفتی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا مختصر انداز میں، وہی چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک انسان کو ایک نطفے سے، کمزوری کی حالت سے قوت کی طرف لاتے ہیں، یعنی جوانی جس کو ہم کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ضعف آتا ہے اور اس کو بڑھاپا کہتے ہیں. جو نظام اللہ نے قائم کیا کہ جیسے سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا ہے، بتاؤ کوئی ٹیکنالوجی ایسی آئے وہ کہے کہ بھائی نہیں، آج ہم سب سائنٹیفک مل کے کوشش کرتے کہ سورج کو ڈوبنے ہی نہیں دیں گے، ہوگا؟ یہ اللہ پاک کی ایک ایسی قدرت اور اللہ کا سسٹم ایسا جو اللہ نے قائم کیا. اب سنو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا کہ بچپنے کے بعد جوانی، جوانی کے بعد ادھیرپن اور ادھیرپن کے بعد بوڑھاپا. چاہے آپ امریکہ کی ٹیکنالوجی والا اور جاپان کی ٹیکنالوجی والا اور کوئی بھی ڈاکٹر بلا لاؤ اور وہ کہے اور آپ اس سے ڈیمانڈ کرے کہ بھئی ڈاکٹر صاحب آپ چاہے جتنی فیس لے لیں، لیکن یہ جو میرے اسٹیج آگے جا رہے ہیں وہ جانے نہیں چاہیے. چلو مانا بھائی ریورس نہیں آتا، کوشش کرتے کہ بھائی ریورس آوے، لیکن ریورس نہ آوے چلو کوئی بات نہیں، لیکن آگے اسٹیپ نہ بڑھے. میں جس لیول کے اوپر ہوں اسی لیول پہ رہوں، اس سے آگے نہ بڑھوں. قطعاً بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی کا ماہر آ جائے، میڈیکل لائن کا اسپاٹ آپ کے سامنے آ جائے، لیکن کسی بھی انداز کے اندر وہ جو اللہ کا ایک نظام ہے کہ جوانی کے بعد آدمی پر بڑھاپا طاری ہوگا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں آدمی جو ہے ڈپلیکیٹ رنگ لگا کر کے اس کا علاج کرنا چاہے اور اپنے آپ کو جوان دکھانا چاہے وہ الگ بات ہے، لیکن ریئل کے اندر وہ جوان نہیں بن سکتا ہے. جو جوانی گئی گئی، کہتا ہے گجراتی میں بولتا ہے بھائی جوانی جوانی، یعنی جو جوانی آدمی کی گزر گئی وہ لائف اگر آدمی کہے کہ بھائی دوبارہ آئے یا اسی اسٹیج پر رک جائے وہ ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جیسے سورج کا اگنا اور اس کا ڈوبنا اللہ کا ایک نظام ہے. رات کا آنا، دین کا آنا، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جو قاری صاحب نے ابھی نماز میں تلاوت کی تھی، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ کبھی رات لمبی کر دیتے، کبھی دین لمبا کر دیتے. تو دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی اس کو بدل نہیں سکتی. بس اب یہیں آ جائیے کہ اسی طرح اللہ نے انسان کی زندگی کے جو اسٹیپ رکھے ہیں، اس اسٹیپ کو کوئی آدمی بدلنا چاہے کہ اس کو بدل کے رکھ دیتے ہیں تو یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. انسانوں کے پاس وہ دوا نہیں ہے کہ وہ آنے والے بڑھاپے کو روک دے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی. ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، لمبی روایت ہے جس کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کے جوہر کو غنیمت سمجھو بڑھاپا طاری ہونے سے پہلے پہلے. یہ جوانی کا جوہر جو اللہ کی طرف سے ملا ہے یہ ایک نایاب جوہر ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ قوم کے ستارے ہیں، ان کو قوم کا ستارہ کہا ہے کہ یہ قوم کے ستارے ہیں نوجوان. یہ گوہر نایاب ہے.
جو ایک مرتبہ نکل جائے دوبارہ نہیں آ سکتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم شبابک. اور یہی وجہ ہے کہ قیامت میں زندگی کا تو سوال ہوگا ہی ہوگا، لیکن اسپیشلسٹ جوانی کا بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں گنوایا. حالانکہ زندگی میں جوانی داخل تھی، ہے نا. سوال ہوگا عمر کے متعلق کہ این افناہ، کہاں اس کو گزارا. لیکن اس میں یہ ہے کہ جوانی کے متعلق بھی سوال ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ. یہ حدیث میں آتا ہے. پتہ چلا کہ جوانی ایک اسپیشلسٹ نعمت ہے اللہ کی طرف سے. جو چیز اسپیشلسٹ نعمت ہے اس نعمت کے متعلق اللہ پاک سوال کریں گے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، جب اللہ پاک نے اتنی بڑی نعمت دی تو اس نعمت کا کوئی تقاضا ہے نا. ہر نعمت کا ایک تقاضا ہے. آپ صاحب مال ہیں، اس کا ایک تقاضا ہے. آپ صاحب علم ہیں، اس کا ایک تقاضا ہے. آپ باصلاحیت ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، اس کا ایک تقاضا ہے. آپ صاحب اہل و عیال ہیں، اس کا ایک تقاضا ہے. تو اسی طریقے سے آپ جوان ہیں تو جوان ہونے کا بھی ایک تقاضا ہے. جوان ہونے کا ایک تقاضا ہے. جوانی کا کیا تقاضا ہے؟ جوانی کا تقاضا یہ ہے کہ اولاً خود آپ باشعور بنے، باشعور، سینسیٹیو. آپ اپنے مزاج میں ایک شعور، ایک سینسیٹیو، ایک احساس ذمہ داری، ایک فیلنگ کہ جس سے آپ اپنی لائف کا ایک مقصد سمجھیں کہ آپ کی لائف کا کیا مقصد ہے. وداؤٹ مقصد تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے. لیکن ہمارے نوجوان کو پوچھو، پادر میں کھڑا ہے کیا منہ بول کہ ایمچ ایمچ، یہ اس کا ڈائلوگ ہے. یہ ایمچ یہ بیکار فالتو ہے، یہ بے مقصد ہے. بے مقصد کوئی چیز نہیں ہوتی. تو بھائیوں، جب دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جوانی کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے اندر شعور پیدا کرے. دنیا کے اندر آپ جتنی بھی انقلابی شخصیات گزری ہے، چاہے وہ مذہبی ہو کہ غیر مذہبی ہو، یعنی جو مذہب کو فالو کرنے والے ہیں وہ ہو یا جو مذہب کو نہیں مانتے وہ ہو، جیسے سائنٹیفک تو ہوتے ہیں یا جو ہے دوسری فیلڈ میں کام کرنے والے ہوتے ہیں جن کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ان تمام کی لائف ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جوانی کے دنوں کو جب غنیمت جانا اور جوانی کے دنوں کی انہوں نے قدر کی تو انہوں نے دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہا منوایا. دنیا میں انہوں نے انقلاب پیدا کیا. انبیاء تو ہے ہی اپنی جگہ پر، انبیاء تو چھوڑ دیجئے، یہ تو رول ماڈل ہے ہی ہم سب کے لیے، اور خصوصاً آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تو جو ہے ہر طبقے کے لیے رول ماڈل ہے. ہر طبقے کے لیے کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے امت کا کہ جس طبقے کے اندر حضور کا آئیڈیل نہ ہو. ہر طبقے کے لیے حضور آئیڈیل ہے، قیامت تک کے لیے قرآن نے کہا. لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ مذہبی نہیں ہے ان کی آپ اٹھائیے زندگی، تو انہوں نے جو دنیا کے اندر چیزوں کو ایجاد کیا، انہوں نے اپنی جوانی کے دنوں کو بھرپور کام میں لگایا. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا ایک اصول ہے جو میں نے قرآن کی آیت میں پڑھا. اللہ نے سورہ رعد میں اپنا یہ اصول بیان فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.
فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جب سیلاب آتا ہے تو کوڑا کرکٹ بہہ کے آتا ہے تو وہ کوڑا کرکٹ جو ہے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو صاف شفاف پانی لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اس کو اللہ زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں اور پھر اس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ لوگوں کے لیے جو نفع بخش ہوتا ہے اللہ پاک اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اس کو بقا دیتے ہیں اللہ، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ سننا بڑی گہری بات پر لے جا رہا ہوں میں آپ کو، اور آپ کے کام کی بات ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو کوئی بھی کر رہا ہے، جانور بھی کر رہا ہے، جانور اور انسان میں کیا فرق ہوگا؟ لوگوں کے نفع کے لیے کام کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں گزرے ہیں آپ ان کی لائف ہسٹری اٹھائیں، ان کا لائف چیپٹر آپ پڑھیں، جناب موسیٰ کا لائف چیپٹر آپ پڑھیں، جناب شعیب کا لائف چیپٹر پڑھیں، آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف چیپٹر پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے لوگوں کی کیسی خدمتیں کی۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان، بڑھ جوانی، لیکن دو لیڈیز ہے تنہائی میں کھڑی ہوئی ہے۔ یہاں سے نوجوانوں کو سبق ملتا ہے۔ آج ہمارا نوجوان ایسے تنہائی میں لیڈیز کو دیکھ لیتا ہے تو پہلے اس کو شیطان بھڑکاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ کوئی اجنبی مرد اجنبی عورت سے تنہائی میں نہ ملے کہ وہاں تیسرا شیطان آتا ہے۔ سوال کرنے والے نے کہ یا رسول اللہ دیور بھی یعنی شوہر کا بھائی؟ تو کہا شوہر کا بھائی تو موت ہے۔ شوہر کے بھائی کو موت اس لیے قرار دیا کہ یہ قریب میں زیادہ رہتا ہے تو قریب میں زیادہ رہنے کی وجہ سے خرابی زیادہ ہونے کے چانسز رہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسی لیے، لیکن حضرت موسیٰ کی پاک دامنی دیکھیے، حضرت موسیٰ کی آنکھیں اس لیڈی سے آنکھوں سے آنکھیں بات نہیں کر رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں جھکی ہوئی ہے اور ان کو اپنی زبان میں پوچھتے کہ تمہارا کیا مسئلہ، ما خطبکما، کہتے ہیں اپنی لینگویج میں بولتے ہیں نا what is a problem, what is a happen، ایسا بولتے پوچھتے۔ تو ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان میں پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں اس طرح اکیلی تنہائی میں کھڑی ہوئی ہو؟ لمبا قصہ ہے، میں وہاں نہیں لے جاتا، مجھے جو پوائنٹ کی بات بتانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بے کس ہے، لاجنگ بورڈنگ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بے سہارا اپنے وطن سے نکلے ہیں، اجنبی ملک میں ہے، اجنبی کنٹری میں، نہ کھانے کا انتظام نہ رہنے کا انتظام، کچھ نہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں تو بھوکا ہوں، میں کیا کروں یار۔ آج ہمارے یہاں مارود نتی تو نہ ٹارو ہوں کروانا، تو یہ ہمارا ڈائلوگ، ہم مارود نہ تھے رہے تو نہ ہوں ٹارو کروانا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھایا نہیں تھا کچھ، مفسرین نے لکھا ہے 7 دن کے بھوکے تھے، 7 دن کے 7 دن کے بھوکے تھے۔ پھر بھی 2 لیڈیز کو جب تکلیف میں دیکھا تو ان کو جا کے پوچھا کہ کین آئی ہیلپ یو، میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ دیکھیے نوجوانوں، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ کے لیے رول ماڈل کوئی مووی کا ایکٹر نہیں ہے، کوئی ڈرامے کا ایکٹر نہیں ہے، کوئی کرکٹر نہیں ہے۔ رول ماڈل بنانا ہے تو سلیکٹڈ لوگوں کو بنائیے۔ یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے سلیکٹ ہوئے ہیں، انہیں رول ماڈل بنائیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں ان دونوں لڑکیوں کی مدد کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کی بکریوں کا ان کا کام کر دیتے ہیں۔
اللہ پاک کی طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی ان کو نہ بھائی چلو تھینک یو نہیں, ایسا نہیں, کچھ نہیں, بس تمہارا کام کرو, تمہارا کام ہو گیا, جاؤ گھر جاؤ. آج ہمارا کتنا بیوقوف ہے, سالوں کسود نہیں لائے, شکریہ بھی نہیں, قین نہیں, نہیں لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. قرآن میں یہ امید ہی مت رکھو کہ سامنے والا تم کو تھینکس کہے. ہم کو تھینکس کے کیا لینا دینا, اللہ سے ہم کو تو لینا دینا ہے کہ بھائی میں تو اللہ آپ سے بدلہ چاہتا ہوں, مجھے اس سے کیا, مخلوق سے کیا لینا دینا ہے. سمجھ آئی بات. موسیٰ علیہ السلام ہے, دو لیڈیز ہیں, پریشان ہیں. آج ہم لوگ ہماری آبادی میں دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام تو جنگل کی تنہائی میں, ہماری آبادی میں ہم دیکھتے ہیں کوئی پریشان, نالا اپنے گھیر لڑائی نہیں لاوا نہیں آؤں مگد ماری ایک کھوٹی جیپٹی گلوڑی نکالوا دے رو دے. یہ ڈائلوگ میں صاف لفظ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ہماری یہ لینگویج ہوتی ہے کہ ہوں بڑی مگد ماری انہیں جو ہوتے کر سے. آپ نے دیکھا کہ ایک لیڈیز, کوئی لڑکی کسی غیر کے ساتھ یا کسی اور ایسی چیز میں ملوث ہے, آپ اپنے دل کو کہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. لیڈیز تو ایک ایگزامپل دیا, کوئی بھی آپ اس کی کوشش کیجئے. دیکھو ہمارے فرینڈ لوگوں میں ایک جاننے والے, ایک آدمی ایک لڑکی کو ٹیلی فون سے پریشان کر رہا تھا, بہت پریشان کر رہا تھا. تو اس کی ماں نے آ کر کے اس کو سنا ہے کہ بھائی ایسا ایسا میری ماں لڑکی کو پریشان کر رہا ہے. تو انہوں نے اس سے کہا کہ مجھے فون نمبر دے دو, میں بات چیت کر لیتا ہوں. فون سے بات چیت کی, اس کو جو بات کرنا تھا کہا, اتنا بڑا کام کر دیا, اور لڑکی سیف ہو گئی. اس نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا اور کسی کو پتا نہیں چلا, اللہ جانتے ہیں. یہ خدمت کی کہ بھائی ایک لڑکی پریشان ہے, محلے کی لڑکی پریشان ہے, گاؤں کی لڑکی پریشان ہے, اسے کوئی چھیڑ رہا ہے, اسے کوئی پریشان کر رہا ہے, ٹیوشن جاتے ہوئے پریشان کر رہا ہے, اسکول جاتے ہوئے پریشان کر رہا ہے. کوئی ایسے موقع پر تو تمہارے بدن میں جو گرم خون ہے وہ ابلنا چاہیے. اس وقت تمہیں غیرت آنی چاہیے. ایک تو ایمان والا ہونا, اور دوسرا اپنے گاؤں کی ہونا, اپنی برادری کی ہونا. یہ چیزیں آپ کی غیرت کو جھنجھوڑنے والی ہو. جیسے حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ایسا ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ایسا ہمارے نوجوان میں جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے محلے کی کوئی لیڈیز پریشان ہو, اسے کوئی تکلیف پہنچائے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ جذبہ تمہارے اندر ہو کہ میرے محلے میں ہوتے ہوئے کوئی میرے محلے کے خلاف بدماشی کرے گا, میں نہیں کرنے دوں گا. موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق لیجئے. اچھا اب اللہ کیا کریں گے, اللہ کیا کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کا بدلہ اللہ نے کیسا دیا. نبی کے گھر ٹھکانہ ملا, نبی کی بیٹی ملی, کھانا مل گیا, عورت مل گئی, گھر مل گیا, اور کیا چاہیے. روٹی کپڑا مکان بیسیکلی ضرورت ہے انسان کی. روٹی کپڑا مکان یہ انسان کی بیسیکلی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے یہ تینوں چیزیں پوری کر دی. میرے قابل بزرگ بھائیوں, سمجھو کہ آپ بھی اگر اللہ کے لیے کسی کی ایسی ہیلپ کرو گے, کوئی مدد کرو گے, کوئی پریشانی دور کرو گے, تو آپ اس سے تھینک یو کی توقع مت رکھو. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا بھی ایسا ہی کوئی کام نکال دیں گے اور آپ کی اللہ پاک کوئی مدد کریں گے. بخاری شریف میں روایت ہے, ابو ہریرہ راوی ہے, فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. یہ بخاری شریف میں روایت ہے, ابو ہریرہ راوی ہے, فرماتے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کی مدد میں برابر رہتے ہیں جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے. تو ہمیں تو اگر ہم ٹربل میں ہیں,
بیڈ سچویشن میں ہم چل رہے ہیں تو اور زیادہ مدد کرنا چاہیے تاکہ ہماری حالت اچھی ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سچویشن نہیں دیکھا کہ میرا سچویشن خراب ہے، یہ نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پر دیکھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ دو جوان لڑکیاں پریشان ہیں. میرے بھائیوں، اس طرح بے داغ زندگی گزارو، بے داغ سیرت اپنے اندر پیدا کرو. جناب یوسف علیہ السلام کو آئیڈیل بناؤ. یوسف علیہ السلام نے بھر جوانی میں اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچایا. آپ بھی اس کو اپنائیے اور اپنے اندر وہ ہنر پیدا کیجئے کہ اگر آپ کو گناہ کی دعوت ملتی ہے تو آپ اس وقت کہیے معاذ اللہ. یہ معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے جو ہر نوجوان کے لیے جسے سامنے سے گناہ کے آفر مل رہی ہو اس کے لیے ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا ماحول ملے کہ جس ماحول میں تمہیں سامنے سے گناہ کی آفر دی جا رہی ہے تو ایسے وقت میں تم کہو معاذ اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا، نیور، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مدینہ منورہ کے اندر ایک نوجوان تھا، بڑا خوبصورت نوجوان تھا. یہ بھی ایک مصیبت ہے، میل ہو کے فیمیل ہو. خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اس کو ہضم کرنے کا ہوتا ہے. جیسے مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو ہضم کرنے کا ہوتا ہے. ایسے اگر اللہ پاک نے ہماری خوبصورتی بنائی ہے، ہماری شکل و صورت اچھی بنائی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہمارے نوجوان بھائی کو بھی اور نوجوان بہن کو بھی یہ نعمت جلدی ہضم نہیں ہوتی. ہوں گے ماشاءاللہ، ہوں گے 2-4-5% ایسے ہوں گے جن کو ہضم ہوتی ہے، لیکن میجورٹی ایسی ہے کہ اگر تھوڑا بہت چہرہ مکھڑا اللہ نے اچھا بنا دیا ہے تو آدمی سب بھول جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاہ رخ خان کے بعد میرا ہی نمبر ہے. میرے بھائیوں، یہ آپ کا جو چہرہ مکھڑا ہے، تھوڑی بہت خوبصورتی اگر اللہ نے دے دیے تو یہ سوچئے کہ حضرت یوسف کے پاس تو کیسی خوبصورتی تھی. اتنی بڑی خوبصورتی میں جب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا تو میں کون ہوں. اور لوز موسنگ ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کیسی خوبصورتی ہے. سمجھے نا، ساری آپ کی جیم نکل جائے گی کہ کیسی جیم ہے، اور ساری جو ہے آپ کے اندر ایسی ویکنیس آ جائے گی کہ آپ دیکھیں گے کیا ہو گیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس کو ہضم کرو. اللہ نے طاقت دی ہے، ہیلتھی بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے تو اس کی قدر کرو. تو نوجوان بہت خوبصورت، ایک لڑکی ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی تو اس کو کسی بہانے سے اپنے گھر بلایا کہ میں تمہارا کام ہے تم آؤ. نے وہ تو بیچارہ اللہ والا آدمی تھا. اللہ والا آدمی ہوتا ہے نا جس کے دل میں اللہ بسے ہوئے ہوتا ہے، وہ نیگیٹو تھنکنگ کی طرف نہیں جاتا ہے. دیکھو سنو نوجوان بھائیوں، وقت زیادہ نہیں ہو رہا، انشاءاللہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. پلیز چینج یور ویژن. اپنی سوچ بدلو، اپنی تھنک بدلو. میں میرے جو نوجوان ساتھی وہ دوست ہے نا، میرا فرینڈ سرکل، اس کو میں کہتا ہوں کہ 2 مرتبہ میں نے مصافحہ کیا، سامنے سے سلام کیا تھا، ہم جائے کہ مول صاحب نے کہا گرج سے اٹلے سلام کا بیوقوف ہے وہ نہیں ہوں. میں صاحب بولتا ہوں ایسے فرینڈ جو جیڈانو ٹائپ پیسہ مانگو نہیں تو تم ہمارے پاس ڈبل مانگجے. بیوقوف تھا جو سلام کرتی નો મતલબ એવો થઈ ગયો કે તું બહુ મોટો છે મારા તાથી કંઈ કામ છે. یہ ویژن، یہ غلط ویژن، یہ سوچ، نیگیٹو سوچ. تو نیگیٹو سوچ نہیں رکھتے اللہ والے لوگ. اللہ والے لوگ پازیٹو سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے. وہ نوجوان اللہ والا تھا، چلا گیا کہ بھائی چلو بیچاری کو کچھ کام ہوگا، اپنے ہیلپ کر دیتے اللہ واسطے. تو اس نے تو گناہ کا تقاضا کیا.
کیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے زور سے ایک چیخ ماری اور کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور بھاگا یہاں سے زور سے، اور اس کے گھر گیا، اور گھر جا کر کے اس کے ابا کو جو ہے اس نے ایسا یہ پورا قصہ سنا ہے کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہو گیا، اور اس کی اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ گھبراہٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیسے اللہ والے لوگ ہیں، آج ہم کو لا گولڈن چانس جٹوڑیو، گولڈن چانس، اب پچھی توبہ کر لی میں ہوں یار، تو توبہ تھا یہ سمجھاتے اپنے آپ کو اپنے، اور یہاں الٹا ہے کہ غم اور فکر کے یار کیا ہو گیا، اس کی تو ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر کے اوپر کھڑے رہے، اور قبر پر کھڑے رہ کر حضرت عمر نے آواز دی یا فتح، اے نوجوان، اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سنو سنو، دل دہلانے والا واقعہ ہے، کوئی مووی کی سٹوری نہیں ہے، بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، ریئل۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حضرت عمر نے اس قبر میں اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جوان، اللہ کے قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ جو اللہ کا خوف اختیار کرے گا اس کو اللہ پاک 2 باغ دیں گے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ قبر میں سے آواز آئی، اس نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اللہ پاک نے میرے ساتھ وہی معاملہ فرمایا، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا کہ مجھے 2 باغ عنایت فرمائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کی محبت ایسی پیدا کرو۔ گناہ کیا چیز ہے جو تمہیں اپنی طرف کھینچے؟ جس بندے میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ رونگ سائڈ نہیں جاتا۔ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، اللہ پاک ان کی عمروں کو خوب برکت عطا فرمائے، ایک مرتبہ فرما رہے تھے، ان کے کہیں ہائی وے سے جا رہے ہوں گے تو سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، تو حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا وہ ہے نا رونگ سائڈ آ رہا ہے، تو وہ خود تکلیف میں ہے، دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ دیکھو اللہ والے لوگ کیسے، انہوں نے اتنی بات کہی کہ ابا کوئی رونگ سائڈ چل رہا ہے تو وہ بھی خود تکلیف میں ہے اور دوسروں کو بھی اس نے پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت نے برملا یہ جملہ کہا کہ شریعت میں بھی ایسا ہے کہ جو رونگ سائڈ چلتا ہے تو وہ خود بھی پریشان ہو رہا ہے، دوسرے کو بھی پریشان کر رہا ہے۔ بہت زبردست بات حضرت نے فرمائی ہے، وہ جو کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ خود تو پریشان ہوتا ہی ہے، اس کی وجہ سے دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت جب آپ کے دل میں ہوگی تو آپ کو وہ رونگ سائڈ نہیں لے جائے گی۔ موفقات میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، تو ایسے جو ہے حج کے سفر پہ جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی تم حج کے لیے جا رہے ہو تو ذرا تیاری کے ساتھ جاؤ نے۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تمہارا کام کرو، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ پر کانفیڈنس تھا اس کو۔ تو فرماتے ہیں امام مالک کہ میں نے اس نوجوان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، پھر جا کے میں نے دیکھا کہ لوگ زور زور سے لبیک کہہ رہے ہیں اور یہ نوجوان احرام باندھ رہا ہے اور لبیک نہیں نکل رہی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بیٹا سارے لوگ لبیک لبیک، یہ حج کا شعار ہے، حج عمرے کا جو ہے شعار ہے کہ جب شروع کرتے ہیں تو لبیک لبیک، تو بیٹا سب لبیک بول رہے ہیں اور تم لبیک نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میں کیا لبیک بولوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہوں کہ لبیک اور اوپر سے کہے لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے تو میں کیا کروں گا۔
تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو عشق کا مارا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت نے دل میں سوچا کہ یہ عشق کا مارا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا مینا کے میدان میں کہ سارے لوگ قربانی کر رہے ہیں، کوئی میڈے کی قربانی کر رہا ہے، کوئی بکرے کی قربانی کر رہا ہے، کوئی اونٹ کی قربانی کر رہا ہے۔ تو سارے لوگ جو ہے قربانی کر رہے ہیں، تو حضرت امام مالک پھر ان کے پاس پہنچے اور کہا بیٹا سارے لوگ قربانی کر رہے ہیں، تم قربانی نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے ایک جو ہے سانس اندر سے نکالا اور کہا کہ یا اللہ سارے تیرے بندے اپنی اپنی چیزوں کی قربانی دے رہے، کوئی میڈے کی قربانی دے رہا ہے، کوئی بکرے کی قربانی دے رہا ہے، کوئی اونٹ کی قربانی دے رہا ہے۔ یا اللہ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس اپنا نفس ہے، میں اپنے نفس کی قربانی تجھے دے رہا ہوں۔ اور اتنی زور سے چیخ ماری کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہیں انتقال ہو گیا، یہ غم میں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے سب نے مل کے جو ہے اس کی تجہیز و تکفین کی، دفنایا اس کو جلدی جلدی۔ دوسرے دن وہ میرے خواب میں آیا تو میں نے اس سے سوال کیا، دیکھو یاد رکھو مرحوم خواب میں کبھی غلط نہیں بولتا، مرحوم خواب میں جس کو جو بات بتاتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اس کو پوچھا کہ بیٹا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اللہ نے میرے ساتھ شہداء والا معاملہ کیا کہ اللہ نے مجھے شہید کا درجہ دیا؟ تو امام مالک نے کہا کہ بیٹا تم تو شہید ہوئے بھی نہیں، تم کو کیسے شہادت کا درجہ ملا؟ سنو غور سے سنو میرے پیارے بھائیوں، نوجوان دوستو، اس نوجوان آدمی نے امام مالک کو کہا کہ امام مالک یہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو انسانوں کی تلوار نے مارا ہے، جو میدان میں شہید ہوتے ہیں ان کو اللہ کے دشمنوں کی تلواروں نے شہید کیا ہے۔ امام مالک مجھے تو میرے اللہ کی محبت کی تلوار نے شہید کیا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے یہ شہادت کا رتبہ عطا فرمایا ہے۔ نوجوان بھائیوں، ایسی اللہ کی محبت پیدا کرو نوجوانی میں، تو آپ کا کردار صاف ستھرا بنے گا، آپ کی لائف صاف ستھری جب بنے گی جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت اس انداز کی ہوگی۔ خیر میں نے بات یہاں سے چلائی تھی کہ جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو ان تقاضوں میں ایک یہ کہ آدمی باشعور بنے، اپنی ذمہ داری کا احساس اور اپنی صاف ستھری زندگی۔ آج ہمارے پاس ہے احساس ذمہ داری؟ غلط مت لگانا بھائی، تم کمپلین کرو مولوی زبیر کا کہ کیوا مولوی نے لے آئے والا ہوا مول صاحب اسٹیٹ فارورڈ مولوی لے لیا بیٹا ہوں کر કશું ન કરો કે મારા મોમાં છે ને લંડન છે એ જકાત મોકલે તો થઈ ये नौजवान की फीलिंग बिल्कुल स्टेट, कोई नो प्रॉब्लम, दूसरी मर्तबा ना बुलाओ नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टेट फॉरवर्ड बात ये माँ काका છે ને તે જકાત મોકલે, માँ મોમાં જકાત મોકલે, માँ માસા જકાત મોકલે, वो बेवकूफ ये फीलिंग रखो कि अल्लाह मैं आइंदा साल खुद मैं ज़कात देने वाला बनूं, ऐसा मुझे बना। ज़कात ये एक आदमी की मजबूरी है, लेकिन तुम ये कैसे जज्बात रखते हो? तुम तो मॉरल सपोर्टर बन सकते हो अपनी फैमिली के, तुम्हारे पास वो जौहर है, वो कीमत है। तुम्हारे गांव में ये जो बूढ़े लोग हैं जिनकी एज ओवर 60 ओवर 70 हो गई है, इनो पूछो आप कि काका तमारो छोकरो लंदन गयो तो तो है एकनो एक छोकरो लंदन गयो तो ने अगाड़ी કેટલો એનો ખાવાવાનો કે એનો 4 બહેનો અને 5 ભાઈ એકલો કમાતો હતો। ये स्टेटमेंट पहले एक जवान बाहर जाता था और पूरी फैमिली को इंडिया में मुतमईन रखता था कि मम्मी તમે ગભરાતો નો, પપ્પા તમે ગભરાતા નો, बिल्कुल इत्मीनान ने आते जिंदगी गुजारજો, જ્યારે જરૂરત પડે ફોન કરી દેજો હું મોકલી દઈશ। હવે આ પપ્પા તમે તો જ્યારે ફોન કરો ત્યારે બસ પૈસા જ પૈસા, પૈસા જ પૈસા, મમ્મી જ્યારે તમારો ફોન કરો બસ પૈસાની જ વાત, બીજી કોઈ વાત જ ન હોય।
બેવકૂફ, તારે હોમું કહેવાનું કે મમ્મી તમારે જરૂરત છે, પપ્પા તમારે જરૂરત છે, હું મોકલું જ પૈસા. ये फीलिंग हमारे पास नहीं है. क्या करूं, एक तरफ तुम्हारे चेहरे देखता हूं, एक तरफ घड़ी देखता हूं, और एक तरफ बात का ये चल रहा है. मॉरल सपोर्टर बनो आप अपनी फैमिली के लिए. शर्म आनी चाहिए आपको कि आपका बाप आपके पास हाथ फैलाता है. जिस बाप ने आपके लिए न रात देखी न दिन देखी, अरे नौकरी पर उसका इंसल्ट होता था तो वो कहता था તમારો નોલો નોલો છોકરો છે, લા હું ના કરલા, લા મને રાખવા દે, હું મારો છોકરો છે, જવાન થઈ જાય પછી મોટો ને તું મને છૂટો કરી દીજે. ये तुम्हारे बाप ने बर्दाश्त किया है तुम्हारे लिए. ना આજે તમે મારો ફોલોવર છે, મારો इंस्टाग्राम और यूट्यूब और पता नहीं फेसबुक और ये बाप ने आखो दाड़ी खोसतो है कि खासा कर खासा कर, ला पानी लेना उभो रहे कि पप्पा हूँ થાય તમને, ચાલો દવાખાને લઈ જાઓ. ये मॉरल सपोर्टर बनो. और ये मत, ये एक नौजवान था, रोजाना तकिए के नीचे वो 500 रुपये रखता था. और उसका वालिद देखता था 500 रुपया रोज ज आवे, कैसे आवे. तो एक दिन देखा, उसने देख लिया रात के अंधेरे में लड़का चुपके से रख देता है. तो फिर उसको पकड़ा, उसके अम्मा ने पकड़ा, कहा हूं करे तूने. तो उसने बताया सुनो, गौर से सुनो आप और उस पर अमल करना. तुम्हारे वालिद साहब सोए हुए हो तो उनके जेब में डाल देना, उनके तकिए के नीचे डाल देना, कुछ भी कर देना, लेकिन कभी तुम्हारे वालिद तुम्हारा बेटा मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा मत करना, तो ये बयान कामयाब होगा. तो उस नौजवान ने ये कहा कि जिंदगी भर मेरे बाप ने मुझे पैसे दिए हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा बाप मुझे कहे कि बेटा मुझे तुम इतने रुपए दो, तो मेरे बाप को मांगने की नौबत ही ना आए, इसलिए मैं रोजाना में पैसे रख देता हूं ताकि मेरा बाप इसको लेकर के इस्तेमाल कर ले. ये फीलिंग होनी चाहिए हमारे नौजवान. आ तो खुद पहले पप्पा लाओ ने तुम्हारे पास હોય તો બચપનાથી તને પાલતા પાલતા આવ્યા, હવે તું 25 વર્ષનો થઈ ગયો, 30 વર્ષનો થઈ ગયો, હજુ પપ્પા ભાઈ માંગે. ये फीलिंग मेरे भाइयों, फिक्री इर्तिदाद तो अपनी जगह पर है. ये इर्तिदाद यहां से जो हम निकल रहे हैं, जरा अपनी एहसास जिम्मेदारी, आपके ऊपर फैमिली का बोझ है. आपकी बहन है, छोटी छोटी बहनें होंगी, इसकी शादी कराने की होगी, तो आप अपने अब्बा को नॉन टेंशन कर दो कि पप्पा હવે હું કમાતો થઈ ગયો, તમે જરાય ફિકર ના લો, બહેનની શાદી હું કરાવીશ, ભાઈની શાદી હું કરાવીશ, તમે આ બધી ફિકર છોડ દો હવે ને તમે ખાલી અલ્લાહ અલ્લાહ કરો. ये करने का है. मैं अल्लाह मौका देगा तो आपको फिक्री इर्तिदाद भी समझाऊंगा इंशाअल्लाह, वो सब चीजें समझाऊंगा, लेकिन आज ये करने का है. मॉरल सपोर्टर नहीं बनते फैमिली वाले, और फॉरेन चला गया, शादी हो गई, बस उन हमारी फैमिली यानी वाइफ एंड चिल्ड्रन, बस यही फैमिली, ऑल फैमिली. कौन? હું મારો બૈરી ને મારો છોકરો, બસ. તેલ લેવા ગયા બા, તેલ લેવા ગયા માં, તેલ લેવા ગયા ભાઈ, તેલ લેવા ગયા બહેન. लाहुला, तुमको कितनी उमंगों से बाप ने बाहर भेजा था, क्या तमन्नाएं तुम्हारे बाप ने रखी थी. माँ रो रो के तहज्जुद में दुआ मांगती थी कि मारा छोकरा ने कैनेडा ની વિઝા મંગાવે, મારા છોકરાને અમેરિકા ની વિઝા મળી જાય, મારા છોકરાને इंग्लैंड ની વિઝા મળી જાય. ऐसी बेचारी तहज्जुद में दुआएं मांग रही थी. आज तुम चले गए, वेल सेट हो गए, अच्छे जॉब वाले हो गए, आज तुम उस माँ बाप को भूल गए, उस भाई बहन को भूल गए, उस फैमिली मेंबर को भूल गए. जिस फैमिली मेंबर तुम बार बार लोगों को कहते हैं माँ भतीजा रखे दुआ कर जो यार, ये परीक्षा आपी रहेलो છે आई नहीं, ऐसा लोग कहते थे, आज उसको भूल गए तुम. और फैमिली तुम्हारे सामने सिर्फ बीवी बच्चे, बस इतनी फैमिली हो गई, उसके अलावा कोई फैमिली नहीं है. जवानी का तकाजा है कि आप अपनी फैमिली के लिए मॉरल सपोर्टर बनिए. हर मोड़ के ऊपर फैमिली क्या, आपकी पूरी बिरादरी, पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे गांव के लिए आप सपोर्टर बनिए. आपका जौहर होना चाहिए. अफसोस है, मैं मस्जिद में बोल रहा हूं, जिम्मेदार हूं एक,
માલદારની ઘેર શાદી હોય તો ભીડ, गरीब में हमारा काम है यार, काम है। ये तुम्हारी थिंकिंग है। गरीब हो के मालदार हो, सुनना बराबर। तुम्हारे मोहल्ले का जब उसूल है कि भाई अड़थिया अपना मोहल्ला ना होय, फड़िया ना होय, तो પછી गरीब ना घेर मैयत थी होय कि मालदार ना घेर मैयत थी होय, कबर खोदवा रखे जवा। अफसोस होता है आज कबर खोदने के लिए आदमी नहीं मिलते। બંગ્યા પાસે કબર ખોદાવાના આપણે મળી જવું જોઈએ। इतने नौजवान हैं, हेल्थी हैं आप, और कबर खोदने के लिए फुर्सत नहीं। मुझे भरूच सिटी का, मैं तो हाल सुना रहा, हमारी भरूच सिटी के अंदर कभी ऐसी मैयत होती है तो हमको पैसे से आदमी बुलाकर कबर खुदवानी पड़ती है। तो ये एक्सपीरियंस के लिए मैं बतला रहा हूं, यहाँ का क्या है वो मैं नहीं जानता। होगा, अल्लाह करे होगा, लेकिन होना चाहिए। और ये कि भाई आप नौजवान ऐसे हों कि आपके अंदर ये ताकत हो। और मैं क्या कह रहा हूं कि चाहे हाजी साहब हो कि केळोनी लड़ी वाળો હોય કે ચાય વાળો હોય, કોઈ भी હોય, આપણા ગામનો વ્યક્તિ છે, આપણા ફળિયાનો વ્યક્તિ છે, મુસલમાન છે, આપણો ફરજ છે। ये आपकी फीलिंग होनी चाहिए। मालदार गरीब का कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बगैर फर्क के आप सपोर्टर बनिए। जब आप नबियों को फॉलो करने वाले होंगे, नबी ने मालदार को देख के खिदमत नहीं की। हज़रत मूसा ने कहा, मैंने जो बताया वो मालदार देखा था, हज़रत मूसा को तो मालूम भी नहीं था कि कौन है भाई। उन्होंने देखा कि दो लेडीज से परेशान है, इसके लिए वो आगे बढ़े। आज कौन है ऐसा नौजवान जो हेल्प के लिए आगे आता है कोई? मैं इमामत कराता हूं 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे काम में कहीं भेजना हो तो मुझे तलाश करना पड़ेगा कि छोकरा ने को ना तो नहीं कह जाएगा कि ना या उन्नत, सोचना पड़ता है पहले, इसको सोचते। तो ऐसा मौल साहब कई भी काम हो तमाम मारा नंबर से જ્યારે તમારા કામ हो जरा फोन करजो, હું કરી દઈશ। ये फीलिंग रखो आप, दुआएं लो लोगों की। हजरत मौलाना अब्दुल हई, डॉक्टर अब्दुल हई जो है बहुत बड़े पड़ोसी मुल्क के जो है बुजुर्ग गुजरे हैं। इनको जब कोई आदमी कहता था, देखो ये कमेंट सुना रहा हूँ बुजुर्गों की, जब कोई कहता था कि हजरत दुआ करो ने, ये दुआ करो ने, तो हजरत कहते थे कि बेशक मैं दुआ करूंगा, लेकिन दुआ करने का कहने का नहीं होता, काम ऐसा करो कि दिल से खुद ब खुद दुआ निकल जाए। ऐसा काम करके दे दो कि खुद ब खुद वो सामने वाला दुआ देने पर मजबूर हो जाए कि यार उसने वाकई कैसा काम कर दिया, वो दिल से दुआ देगा तुमको। समझ आई बात? ये जवानी का तकाजा है। बेशक आप एक एजुकेशन की लाइन में है, एजुकेशन लीजिए, जो आपकी फील्ड है इसमें आगे बढ़िए। अल्लाह आपको टैलेंटेड बनाए, माहिर बनाए, मना नहीं है। जिस दीन की बुनियाद इकरा के ऊपर हो, वो दीन कैसे एजुकेशन से मना करेगा? इस दीन की फाउंडेशन, इसकी बुनियाद, इसकी फर्स्ट वही जो आई है वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पहली आयत है। तो वो दीन कैसे मना करेगा कि तुम डॉक्टर मत बनो, तुम इंजीनियर मत बनो, तुम टीचर मत बनो, तुम ऑपरेटर मत बनो? दीन मना नहीं करता। एज अ मुफ्ती मैं आपको ये बात बतला रहा हूं, कोई अगर ये कह रहा है कि मना है तो वो बाउला मुफ्ती है। बनो खुशी से डॉक्टर बनो, बनो खुशी से लॉयर बनो, बनो खुशी से आप टीचर बनो, बनो खुशी से आप साइंटिस्ट बनो, लेकिन अपने को और अल्लाह को ना भूलो। सुनना, अपने को और अल्लाह को ना भूलो। तुम्हारे गांव के डॉक्टर जुबैर, भरूच में इनका दवाखाना, डेंटिस्ट, तो मैं इनके पास दवा लेने जाता हूं तो माशाअल्लाह बाशरा, और कहते मौलाना आते तो रियायत करते, ये है डॉक्टर। क्या आपके पास डॉक्टर ही आ गई तो सबक कसाई बन के बैठे, तुम भी कसाई बनो तो तुम में और उसमें फिर ये जोड़ करने का फायदा क्या हुआ भाई? तुम्हारा तो थोड़ा माइंड बनना चाहिए ना, ये जोड़ के जरिए से और बयानात के जरिए से कि अब आप आगे बढ़े, फील्ड में आए, तो आपका ये माइंड होना चाहिए कि मैं खिदमत करूंगा। मुस्लिम सोसाइटी के सामने एक दवाखाना है, तलहा बुरा, डॉक्टर तलहा बुरा करके, तो मैं उनके पास दवा लेने गया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप इमाम साहब हैं?
کہا میں امام صاحب کہ میں امام صاحب سے فیس نہیں لیتا. میں یہ ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نیت کرو کہ مجھے اللہ یہ بنائے گا, میں تبلیغ جماعت کا جو بھی آدمی ہوگا, جو باہر سے جماعتیں آئیں گی, مہمان ہیں, ان کے پاس سے پیسے نہیں لوں گا. مجھے ڈاکٹر اللہ بنائے گا, میں مؤذن امام کے پاس سے پیسے نہیں لوں گا. نیت کرو, نیت پر اللہ آپ کو آگے بڑھائے گا. یہ جوانی کا زمانہ ایسا ہے جس فیلڈ میں آپ ڈالو گے, بیٹ پکڑو گے ادھر جاؤ گے, کیٹ پکڑو گے ادھر جاؤ گے. جو چیز آپ اس زمانے میں ہاتھ میں لوں گے, بک لیں گے, ادھر جاؤ گے. میرا دادا مجھے ایک شعر سناتے تھے بچپنے میں, کھیلوں گے کودوں گے تو ہوں گے خراب, کھیلوں گے کودوں گے تو ہوں گے خراب, پڑھوں گے لکھوں گے تو بنوں گے نواب. یہ جملہ ایسا نہیں ہے. یہ کرسی پر مجھے جو رسپیکٹ کے ساتھ بٹھایا ہے, اور مولانا نے جو میری اتنی تعریف کی, کیوں میری تعریف نہیں, وہ علم کی جو نسبت میرے ساتھ ہے. تو لکھوں گے پڑھوں گے تو ہوں گے نواب, یہ ہے کہ اچھی تم نے تعلیم لی ہے, چاہے دنیاوی تعلیم چاہے دینی تعلیم, سماج میں آپ کو لوگ ویلیو دیں گے, آپ کا لوگ رسپیکٹ کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہے, وکیل صاحب ہے, انجینئر صاحب ہے, صاحب اور سر کر کے لوگ آپ کو پکاریں گے. تو اس لیے بھائیوں آپ اپنی ذمہ داری کا احساس رکھیں. دین کا بیسیکلی اسٹرکچر جو ہے اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے, اس کا نالج ہونا چاہیے آپ کو. بیسیکلی اسٹرکچر جو میں الفاظ بول رہا ہوں, بیسیکلی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بھائی جس کے لیے مومن ہونا ضروری ہے, جیسے جنت, جہنم, اللہ, پل صراط, قبر, دوزخ, جو چیزیں ایمان کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے وہ چیزیں آپ کی ڈاؤٹ فلی نہیں ہونی چاہیے, اس میں آپ اسٹرانگلی ہونے چاہیے. کیا مطلب, کوئی آپ کو کہے کہ بھائی جہنم نہیں ہے تو کتنا بڑا سائنٹیفک آ جاوے, آپ کہے کہ نیور, نوٹ ایکسپٹ, میں اس کو کبھی قبول نہیں کرتا. چاہے آپ کتنی کتابیں پڑھ لو, کتنی بکس پڑھ لو, کتنے اسائنمنٹ پڑھ لو, کچھ بھی کر لو, یہ آپ کا ایمان بننا چاہیے. اسٹوڈنٹ ہے نا, آپ میری بات سنیں. اب آپ کیا آپ سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں, تھیوری پڑھتے ہیں, سائنس کی کوئی تھیوری آتی ہے آپ کے سامنے, اسلام سے کریش ہو رہی ہے, ٹکرا رہی ہے, تو آپ کو ڈاؤٹ فل میں نہیں جانا. آپ کو کیا کہنا, آج اٹھو جائے پیلو ہاتھ چوچ. یہ میں نے ایک گاؤں بھاشا میں آپ کو سمجھایا کہ آج اٹھو جائے, آج یہ آپ بتائیں تھے جٹھو جائے, پیلو جی چھٹے ہاتھ چوچے, مول صاحب جو بتایا وہ ہاتھ چوچے. وہ ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا. تو اگر آپ کی اسٹڈی میں کوئی ایسی باتیں آتی ہے جو آپ کو شک شبے میں ڈالتی ہے, تو آپ شک شبے میں, یہ شک شبہ فرسٹ اسٹیپ, ارتداد کا فرسٹ اسٹیپ شک شبہ, ایمان سے نکلنے کا پہلا زینہ, فرسٹ اسٹیپ, پہلا قدم شک شبہ, ڈاؤٹ فل. اس لیے راستہ کیا ہے, اتنے سارے مولانا ہیں تو مول صاحب آؤ چھے یار, کوئی فیس لگتی ہے, ایم ڈی ڈاکٹر کے پاس بروچ جاؤ گے 500 روپیہ دینے پڑیں گے, 5 منٹ میں 500 روپیہ. یہاں مولانا کا 1 گھنٹہ بھی آپ لے لو تو بھی وہ نہیں کہیں گے کہ 5 روپیہ نہیں چائے پیوا, بلکہ کہے گا وہ ہارو ماس ہے یار, دینی طلب ہے یار, بڑو ہومبڑے اتنے بڑو پوچھے. تو پوچھو علماء سے, مفتیوں سے. کیا راجا ہمارا سر تو آؤ کہتا تھا یار, ہمارا سر ہے آج ہم نے آؤ سمجھا, آج تو آج لیسن میں آ وستو آئی ہوئی. اب پوچھو علماء سے, تحقیق کرو, وہ آپ کو بائی ریفرنس بتائیں گے, قرآن حدیث کی روشنی میں وہ آپ کے اس اشکال کو حل کریں گے. کوئی بندہ اپنی ماں کے پیٹ سے نالج لے کے نہیں آتا,
سارے بندے ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی نالج نہیں ہوتا، نالج دنیا میں آنے کے بعد ملتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، جب بھی کوئی ایسی بات ایمانیات میں آپ کو شک ہو رہا ہے تو آپ اس میں بہت زیادہ شک میں مت جائیے، بلکہ آپ اپنے وسوسے کو کلیئر کر لیجئے، عالم سے پوچھ لیجئے، آپ مطمئن۔ یہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصہ کی تفسیر میں لکھا کہ شیطان آدمی کے دل میں پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، اب وہ وسوسے میں پھنسے گا تو یہ بھون میں پھنسائے گا، اب دھیرے 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 اس کو لے جائے گا، اور پھر وہ ایک ایسی دنیا میں آ جائے گا کہ وہ قرآن کا انکار کرے گا، حدیث کا انکار کرے گا، اللہ کا انکار، رسول کا انکار۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ اسٹیپ پر ہی اس کو کلنگ بول کر دیجئے، فرسٹ اسٹیپ پر ہی آپ اس کو کلنگ بول کر دیجئے۔ اگر آپ اس کو موقع دیں گے تو وہ تو چھکا لگاتا ہی رہے گا، آپ کو بہکاتا ہی رہے گا۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب سنو، اس کے لیے ضروری ہے کسی اچھے اللہ والے عالم کی کانٹیکٹ میں ہونا۔ کیا؟ کسی اللہ والے اچھے عالم کے کانٹیکٹ میں ہونا کہ آپ کا کوئی پرابلم آ گیا، فیملی پرابلم، بزنس پرابلم، جاب پرابلم، کوئی بھی آپ کا میٹر بنا، آپ بغیر کسی جھجک کے، سننا برابر ہے، بغیر کسی جھجک کے عالم کے سامنے کلیئر، میرے ورڈز برابر سنتے جانا، علماء لکھتے ہیں کہ دو جگہ کلیئر بات کرنے کی ورنہ نقصان ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر سے چھپانے کا نہیں، جہاں جو درد ہوتا ہے اس کو بولنے کا کہ ایسا ہوتا ہے، وہاں چھپانے جائیں گے، وہاں شرم رکھیں گے تو گئے، وہاں شرم نہیں رکھنے کے، ڈاکٹر صاحب منع جگہ اٹھائے۔ ایسے مفتی کے پاس جاؤ تو مفتی کے پاس بھی بات چھپانے کی نہیں، کلیئر اس کے سامنے بھی بات رکھنے کی۔ مفتی عالم الغیب نہیں ہے، جیسا پوچھو گے ویسا آنسر دے گا مفتی۔ اس لیے مفتی کے سامنے اپنا میٹر جو بنا ہے وہ میٹر سارا کلیئر کر کے پیش کرو گے کہ حضرت ایسا ایسا ہوا، اب آپ بتاؤ۔ آپ جب کسی اچھے اللہ والے کے کانٹیکٹ میں ہوں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی ایمان کے لیے سیفٹی بن جائے گا۔ ایک قصہ کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ کانپور کے اندر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کانپور میں پڑھاتا تھا، ان کی جوانی کے زمانے میں جب فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد وہ کانپور کے اندر تعلیم دے رہے تھے۔ کہتے کہ میرے محلے کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، تو ایک عیسائی تھا، کرسچن پادری، اور روزانہ وہ نوجوان کے پاس آتا تھا اور اس کی تبلیغ کرتا تھا، اس کا مائنڈ واش کرتا تھا، اس کو مائنڈ میں یعنی کرسچنیت اس کے دماغ میں بڑھتا تھا۔ وہ تو کسی نے وہ کرسچن کو پوچھا کہ تم اس کے پاس جا کے روزانہ کیا کرتے ہو؟ کہ میں اس کو عیسائیت کی تعلیم کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم بھول جاؤ، یہ تم کو مسلمان بنا دے گا لیکن وہ کرسچن نہیں بنے گا۔ کہ کیا ہوا؟ تم جانتے نہیں ہو اس کے پیر کون ہے؟ اس کے پیر مولانا رشید احمد گنگوئی ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی سے یہ نوجوان بیعت ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے وہ عیسائی پادری نے یہ بات سنی، دوسرے دن سے آنا بند ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ والوں کے نام کا کمال ہے کہ صرف رشید احمد گنگوئی کو دیکھا بھی نہیں ہے، صرف نام سنا کہ ان کے کانٹیکٹ میں ہے کہ یہ گراہک اپنے کام کا نہیں ہے، اپنے ہاتھ میں آنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنے سٹرونگ آدمی کے پاس ہے وہ کہ وہ اس کو دوسری جگہ جانے ہی نہیں دیں گے۔ یہ ہے فائدہ عالموں کے ٹچ میں رہنے کا، بزرگوں کے ٹچ میں رہنے کا۔ میں نے بتایا نا کہ آج تو تھوڑے نوجوان کو یہ کہتے کہ مول صاحب نے کسو ماری کومس نہ એવું કઈ કામ નથી۔ اپنے کو محتاج بن کے کہ مولانا تمہارا کوئی کام ہو تو میں نے کیجو، وہ تمہاری خدمت کریس۔ بزرگوں کی خدمت کرنا، علماء کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا، یہ تو ہمارے بزرگوں کا شیوا ہے۔ جتنے بھی بڑے بنے، ایک کتاب ہے بڑوں کا بچپن، انہوں نے اپنے بچپنے میں کیا کیا کام کیے اور کیسے وہ بڑے بنے۔
ان کا آپ جو ہے مطالعہ کریں، پڑھیں، سنیں. ایک بات کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ شارٹ کٹ. او میرے بھائی، دنیا میں کوئی چیز شارٹ کٹ نہیں ہوتی، سب لانگ کٹ ہوتی ہے. تم چاہو کہ ریل بنا کے مالدار ہو جاؤ، نیور. تم چاہو یوٹیوبر بن کے مالدار ہو جاؤ، نیور. تم یہ چاہو کہ فیس بک چلا کر مالدار بن جاؤ، نیور. تھوڑے دن پیسے ملیں گے، کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر لائف میں آگے بڑھنا ہے، وداؤٹ اسٹرگل آپ آگے نہیں آ سکتے. اسٹرگل کرنا ہی پڑے گا آپ کو. آپ چاہو کہ 2 4 5 100 ریل بنا کے میرا جو ہے اکاؤنٹ بڑھ جائے گا، یا یہ چاہو کہ یوٹیوب کے جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر دوں تو اس سے میرے جو ہے اتنے پیسے بن جائیں گے، یہ آپ کا خیال ہے. خیال. کوئی مالدار نہیں بنتا اور کوئی شارٹ کٹ میں مالدار نہیں بنتا. ہاں گپلا ہوگا شارٹ کٹ میں، باقی شارٹ کٹ میں ریئل مالدار آپ بننا چاہے گرینچ بک میں نام لکھوا دوں اگر کوئی ایسا ہوئے تو. ایسا ہوگا ہی نہیں. مالدار بننا ہے، آگے آنا ہے، آپ کو اسٹرگل کرنا پڑے گا. بہت وقت ہو چکا ہے، اس لیے میرے نوجوان عزیز بھائیوں، آج کی اس مجلس میں میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ آپ نوجوان ہیں، نوجوانی کا تقاضا ہے. نوجوانی کا کیا تقاضا؟ وہ میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک تو دینی شعور پیدا کیجئے، اور دینی شعور کے ساتھ ساتھ آپ احساس ذمہ داری، اور تیسرا میں نے آپ کو بتلایا کہ آپ مورل سپورٹر بنے، اپنی فیملی کا بھی، اپنے گاؤں کا بھی، اپنے محلے کا بھی. اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اصل میں یہ ہے کہ رمضان قریب ہے اور شعبان قریب ختم ہونے کو ہے، تو آپ اللہ سے گزارش ہے کہ رمضان کو صحیح معنوں میں عبادت کے ساتھ ہمیں گزارنا ہے. رمضان ہمارے لیے زندگی چینج کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اپنی لائف چینج کر سکتا ہے رمضان. اور بہت سارے لوگوں کی رمضان سے زندگی بدلی ہے. اس کے لیے ولی بننے کا بھی زمانہ جوانی کا ہے. جتنے لوگ ولی بنے اکثر نوجوانی میں بنے، تو جنہوں نے نبی کے زمانے میں کچھ نہ کچھ خطاب پایا ہے جوانی میں خطاب پایا. ابو عبیدہ بن جراح عثمان صاحب بنے جوانی کر رہے ہیں. حضرت خالد جو سیف سالار بنے اور سیف اللہ بنے نوجوانی کر رہے ہیں. اس اپنے نوجوانی کو قیمت سمجھے سے بتائے. اسے خصوصاً درخواست ہے کہ رمضان کی غرض یہ ہے کہ ان کی روزوں کو صحیح معنی میں رکھا جائے، نمازوں کو باجماعت پڑھے، تراویح میں غفلت نہ کرے، اور راتوں کی گپ شپ ادھر ادھر گھومنے سے اپنے آپ کو بچائے. اور ایک بدماشوں کا، نافرمانوں کا کھیل شروع ہونے والا ہے. ایک تماشا تو شروع ہے جو ابھی ختم نہیں ہوا. ابھی دوسرا ایک تماشا ختم ہوگا، دوسرا تماشا IPL کے نام سے شروع ہونے والا ہے. ہم اپنے اس میں اپنے قیمتی راتوں کو جو جنت کے دروازے بھی کھلے ہو، آسمانوں کے دروازے پورے مہینے کھلے ہوئے، آسمانوں سے آواز آ رہی ہے، روزانہ آواز آ رہی ہے، کہہ کرنے والا آگے بڑھ، یا بھائی باقی الخیر اقبل یا باقی الشر ابصر. روزانہ اللہ اس کا آپ بھلا سے گزارش ہے، وہ آپ کی طرف ٹھوکنے کو تیار نہیں، آپ کے نام لینے کو تیار ہے. قرآن کے دشمن، نبی کی سنت کے دشمن، ان کو مسجدوں سے تکلیف، ان کو تبلیغ سے تکلیف، ان کو جمعیت سے تکلیف ہے، تو کیوں ان کے پیچھے دعوت دیوانے بنے ہو؟ جو نبی تم نے بدر میں، احزاب میں کسی موقع پر نبی نہیں بھولا، ہر موقع پر مرتے مرتے بھی یاد کیا ہے. ان کی زندگی کو ہم ٹھکرا دیں تو ہمارا آگے کوئی اور بن جائے. اسے آپ وجہ سے گزاریں. پہلی بات تو یہ، اگر موبائل رمضان میں بند کر سکتے ہو بالکل بند کر دیجیے، بالکل اس کو آف کر دیجیے. اگر آپ ایک چیز کھولو گے دوسری کھلے گی، تیسری کھلے گی، اور بہت سارا قیمتی لمحات رمضان میں ضائع ہو جائیں گے. جس رمضان کے اعمال کی کل قیمت ہے تو گناہ کے بھی خطرناک نقصانات ہیں. اس کے پہلی بات یہ ہے آپ رمضان میں بالکل موبائل سے احتراز کریں. ہاں کسی کو ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق استعمال کریں،
کوئی جنید بغدادی تو نہیں کر سکتا کہ اپنی نظروں کو یوں پھیر دے. اس لیے پہلی بات کہ آپ اس کو سمجھیں اور IPL کے کھیل کو بالکل بند کر دیں. مت گزاریے, مت اس میں پڑھیے. آج تک کوئی انعام دینے نہیں آیا. چھکے وہ مارتے ہیں, پرپل کے فلانا کے ان کو ملتا ہے. ہم اپنی تنہائی کو, اپنی جوانی کو, اپنی راتوں کو غفلت میں گزارے, اس کی طرف بالکل توجہ نہ دیجیے. بالکل آپ سے پرہیز کریں. دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کا اہتمام اکثر دیکھا گیا کچھ دن تراویح ہو جاتی ہے اور پھر غفلت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے گزارش ہے, اور جو بھی لوگ تراویح پڑھے تو چاروں تراویح میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ابھی رکوع قریب ہونے کو ہے تو آپ کھڑے ہو کر ہو جاتے ہیں. تو نعوذ باللہ کہنے کی بھی شرم آتی ہے کہ منافق جب قرآن سنتے تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے. کافی لوگ قرآن سنتے تھے کانوں میں انگل جاتے تھے. نعوذ باللہ ہم ایسے نہیں ہیں, ہم تو کامی مومن ایمان والے ہیں, اللہ کے بندے. اس کے لیے تراویح کو ایک رکعت, ایک رکوع, ایک آیت کو نماز میں سنیں گے. ایسا نہیں کریں گے الحمدللہ کرکٹ میں 4 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہیں کسی اور کام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو مسجد میں تراویح میں کھڑے ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم تھک جاتے ہیں اس وقت؟ کیا ڈھال ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتے ہیں؟ اس کے لیے تراویح کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. اور رات میں کیرم بورڈ سے بالکل احتراز کریں. جو شروع کر رہے ہیں اس سے موت دبانا گزارش ہے. اس کھیل کو, اس راتوں کو غفلت کا نظر نہ کرے. اللہ کے رسول نے بددعا دی ہے جو ایسے رمضان کو غفلت کرے. اسے کیرم بورڈ بند کیجیے, کھیل کود بند کیجیے, اور روزے کی پابندی کرے. روزے وہاں سارے نوجوان روزے نہیں رکھتے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنی نوجوان ہے الحمدللہ ڈائبٹیز والے, مریض بیماری والے بھی روزہ رکھ دیتے ہیں اور بھی پابندی کر لیتے عبادت کی. اس کے لیے نوجوانوں سے گزارش ہے ان چند باتوں پر رمضان میں خصوصاً اہتمام کرے. اور بہت ساری باتیں وقت زیادہ ہو رہا ہے. ایک تو موبائل سے بچنا ہے, تراویح کی پابندی کرنا ہے, نمازوں کی پابندی کرنا ہے, اور جو ہمیں قرآن کی تلاوت. اور دوسری بات یہ ہے کہ تفسیر کی جو ہو رہے ہیں مسجدوں میں الحمدللہ پورے دن اکثر علماء تفسیر دیکھتے ہیں, پھر کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھتے ہیں, ہم اس کو ظاہر کر دیں, ادھر ادھر بیٹھ کر اپنی زبانی کو, اپنے وقت کو برباد کر لیں. ایسا نہ کریں. اس کے لیے تفسیر کو پابندی کے سنیں اور دوسرے نوجوانوں کو اس میں بیٹھانے کی فکر کریں. ہمیں سورہ فاتحہ کہہ کے کہ ہمیں سمجھا دیں. صرف فاتحہ کا ترجمہ میں ابھی صحیح نہیں کر سکتا تو ہم قرآن کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور قرآن سے دوری ہونے کی وجہ کہ ہمارے اندر غفلت ہے. قرآن چھوڑا ہے تو سب غفلت میں ہے. اس سے قرآن سے محبت ہے کہ اس کی تفسیر سے بھی محبت ہو. اس کے تفسیر میں بھی بیٹھنے کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اور کچھ ہے ایسا کچھ کہنا چاہتے اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا خاطئ. اللهم زينا بزينة الإيمان, اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم احفظنا واحفظ شبابنا واحفظ شبابنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ونجنا من النار. اللهم وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ثمرات الموت, وأعنا على سكرات الموت, وأعنا على همزات الشياطين, وأعنا على همزات الشياطين. اللهم إنا نسألك الفوز في الدنيا والآخرة. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا واجعله لنا تقبلا مقبولا, واجعله لنا ولجميع أمة المسلمين تقبلا مقبولا يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے اور امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ جانے میں انجانے میں ہونے والے کے گناہ کو معاف فرما. اے اللہ یہ بڑا قیمتی مجمع جمع ہے. اے اللہ ان نوجوانوں کا مجمع جن کی عبادت پر آپ فخر کرتے ہیں, اے اللہ ان کی جوانی کے جوہر کو قبول فرما. اے اللہ ان کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ یہ پروگرام کرنے والوں کو قبول فرما, کامیابیاں نصیب فرما.
جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور یہ سلسلے تا دیر قائم دائم رہے اس کے فیصلے فرما موانع کو دور فرما موانع کو دور فرما شریر کی شرارتوں سے فتنین کے فتنوں سے حاسدین کے حسد سے اے اللہ ماکرین کے مکر سے پوری حفاظت فرما دین کے کاموں میں روڑا کھانے والوں سے پوری حفاظت فرما اے اللہ دین کے معاون اور مددگار کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دین کے کاموں میں اے اللہ جس انداز سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو اے اللہ ہم کو قبول کر لیجئے خدمت کے لیے قبول کر لیجئے اے اللہ قبول کرنا اصل آپ کا کام ہے آپ جس کو قبول کرتے ہیں وہی بندہ کام کرتا ہے اے اللہ ہم کو ہماری ذات کے لیے بھی نفع بخش بنا لیجئے اور ساری امت کے لیے نفع بخش بنا لیجئے اے اللہ کسی کو ہم سے کوئی نقصان نہ ہو اے اللہ کسی کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو اے اللہ ایسی بے ضرر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما بھائیوں بہنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ فیملی کے لیے مورل سپورٹر بننے کی توفیق عطا فرما پورے گاؤں کے لیے اور پوری آبادی اور بستی کے لیے اے اللہ سپورٹر بننے کی توفیق عطا فرما دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما تبلیغ جماعت میں گشتوں میں اور تعلیم کے حلقوں میں اے اللہ حقہ والی اجتماع میں اے اللہ جڑنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو لوگ اے اللہ قربانیاں دیتے ہیں جان مال کی وقت کی ہر ایک کی قربانی کو قبول فرما کر بہترین بدلہ عنایت فرما جو لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں اے اللہ ان تمام حضرات کی خدمتوں کو قبول فرما کر اے اللہ ان کی زندگیوں میں روزیوں میں خوب برکت عطا فرما اے اللہ جو لوگ ہماری خدمتیں کرتے ہیں سالوں سے جنہوں نے ہماری خدمتیں فرمائی اے اللہ ایک علم کی بنیاد پر قرآن کی بنیاد پر حدیث کی بنیاد پر اے اللہ جن لوگوں نے بھی خدمتیں کی ہے اے اللہ ہم تو کمزور ہیں اے اللہ آپ کے خزانے لامحدود ہیں اپنے لامحدود خزانوں سے علماء کی خدمت کرنے والوں کو بدلہ نصیب فرما دیندار لوگوں کی خدمت کرنے والوں کو بدلہ نصیب فرما ہمارے تمام نوجوان بھائیوں کو اے اللہ صحت و تندرستی سے مالا مال فرما ان کو اپنی زندگی کا مقصد اور ٹارگیٹ سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ یہ ٹارگیٹ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا اے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا اور عافیت سہولت کے ساتھ رمضان کی ساری عبادتیں ادا ہو اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ مجمع کی جائز تمنا نیک ارادوں کو پورا فرما جو مانگا وہ بھی نصیب فرما مانگنے سے رہ گئے اپنی شایع نشان عطا فرما رحیمہ بے بخشائے برحال ماں رحیمہ بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند خوا نداریں گے رسک فریاد رس کہ کوئی آسیارہ خطا بخش و باس وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد مبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین